أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے زمانے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جس فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی کا، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پالنہار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر فرعون ظلم و ستم ڈھاتے رہے. اخیر کے اندر اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. نجات دے دی بنی اسرائیلیوں کو. پھر بنی اسرائیلیوں نے اللہ سے حضرت موسیٰ کے ذریعے یہ دعا کرائی کہ اب کوئی ہمیں کتاب مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم راہ ہدایت پالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور تورات عنایت کر دی. ادھر ان بنی اسرائیلیوں نے سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ کر کے گوشالہ پرستی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے غصہ ہوئے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور دعا کرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے. یہ اب تک کا واقعہ یہاں تک ذکر کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جنہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی تھی، ان لوگوں کو یقیناً ان کے رب کا عذاب پہنچے گا اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے. اور جو لوگ اللہ کے اوپر افترا باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے یہی سزا ہے کہ آخرت کے اندر غضب الہی کے شکار ہوں گے اور دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ان کے سامنے آئے گی. اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یاد رکھنا. پہلا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا آخرت کے اندر ملے گی،
اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا ہی کے اندر ملے گی۔ اگر گناہ انسان کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، جیسے سامری نامی شخص کو اللہ نے دنیاوی زندگی کے اندر یہ سزا دی کہ یہ انسانوں سے بھاگتا پھرتا تھا، جانور اور مویشیوں کے ساتھ میں رہتا تھا۔ اگر یہ کسی انسان کو چھو لیتا یا کوئی انسان اس کو چھو لیتا تو دونوں کو بخار ہو جایا کرتا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج تک جو سامری کے نسب اور خاندان چلا آ رہا ہے، یہ اثر اس کے اندر آج بھی باقی ہے کہ وہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھو لیتا ہے تو اسے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے عذاب ان کو دیا ہے کہ ان کے اندر جو گناہ اس نے کیا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنا کر کے لوگوں سے پرستش شروع کرا دی تھی۔ یہیں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی زندگی کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، بدعت کو انجام دیتا ہے، تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اسے دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے سزا ملے گی۔ دین کے معاملات کے اندر اگر کسی نے اپنا ایک نظریہ قائم کر کے یہ کہہ دیا بس یہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، یہی اصل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ شخص بدعتی کہلائے گا اور اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی، چونکہ سامری نے دین کے نام پر بچھڑے کو معبود بنا کر کے لوگوں کو عبادت کے اندر لگا دیا تھا۔ اور بدعت کی خاصہ یہ ہے کہ بدعتی بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا ہے بلکہ وہ اس کو نیک اور اچھا کام سمجھتا ہے، اور پھر اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نظر کے اندر وہ گناہ ہے ہی نہیں، اس کی نظر کے اندر وہ عیب اور برائی ہے ہی نہیں۔ مثلا حدیث کے اندر ہے کہ گاہ بگاہ قبرستان جایا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، اپنی دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ تجھے اسی مٹی کے نیچے آ کر کے رہنا ہے، تجھے یہیں پر آنا ہے، تو وہاں جا کر کے اسے فکر آخرت ہوتی ہے، ڈر اللہ کا اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی وہاں جا کر کے سجدہ ریز ہونے لگے، اگر وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں، جیسے آج کل کے لوگوں نے کہ کوئی صابر صاحب پر جائے گا، کوئی جیلان جائے گا، کوئی بدایوں جائے گا، اور میرٹھ والے ہوئے تو مخدوم شاہ ولایت میں یا شابر صاحب میں پہنچ جائیں گے، وہاں ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہ مجھے عورت ہے تو لونڈا چاہیے، اور اگر نوجوان ہے کہ فلاں لڑکی کا ساتھ چاہیے، تم دعا کر دو۔ تو اب انہوں نے ان کو نیک سمجھ لیا، اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے ان بندوں سے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے، ان کو برا نہیں لگ رہا ہے، لیکن ان کو سزا دنیا کے اندر مل کر کے رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی دین کا کام ہو تو پہلے دیکھو وہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے، اگر شریعت کے موافق ہو تو قبول کر لیا جائے، اور اگر شریعت کے موافق نہیں ہے تو چاہے تمہاری طبیعت کے اندر کتنا اچھا لگ رہا ہو، تمہاری نظر کے اندر کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری پسندیدگی شریعت نہیں بلکہ شریعت نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ اصل ہے، ورنہ تو دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل و
رسوا ہونا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ کہہ کر کے بتا دیا کہ جو بدعتی ہوتا ہے، دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے اوپر بہتان باندھتا ہے، اللہ کے اوپر وہ افطرا گھڑتا ہے، اللہ کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، تو اللہ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیلیوں سے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے اعتراف کر لیا، انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے قصور ہو گیا، ہماری توبہ کو قبول کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر توبہ قبول ہونے کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ سے یوں کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ سے ہم نے معافی مانگی، کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ غفور الرحیم ہے، لمحوں کے اندر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر توبہ کے قبول کا طریقہ آپ نے پہلے پارے کے اندر بھی سنا ہوگا، پھر یہاں پر ذکر ہے کہ جب انہوں نے غلطی کی اور اللہ سے توبہ کے لیے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو اللہ نے ان کی توبہ کے قبول کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جن لوگوں نے بت پرستی یعنی گوشالہ پرستی کی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جن نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرے، وہ اس کو قتل کرے، وہ اس کو قتل کرے۔ ان کی توبہ اسی صورت کے اندر قبول ہوگی کہ یہ لوگ قتل کیے جائیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ اپنایا گیا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ لوگ ان کی گردنوں کو اڑائیں کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ باپ ہے، بیٹے نے پوجا کی ہے تو باپ بیٹے کو مار رہا ہے، ایسے ہی بیٹا ہے کہ باپ نے پوجا کی ہے تو بیٹا باپ کی گردن اڑائے گا، بھائی بھائی کی گردن اڑائے گا، بہن بھائی کی گردن اڑائے گی، ماں بیٹی کی گردن اڑائے گی۔ دنیا سے ختم کرنا ہے تو کیسا منظر ہوگا۔ آج اگر ہم سے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، قاری صاحب کو 1100 روپے دے دو مسجد کے لیے، زور پڑے گا۔ یہ جابر میاں کھڑے ہو جاتے ہیں، نئے طریقے لے کے آتے، توبہ قبول ہوگی تم 1100 روپے دے دو، جیب ٹھنڈی کرا رہا ہے۔ ہماری جیب سے پیسہ نکلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں اللہ نے جان کا نذرانہ کہہ دیا کہ اگر جان کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس وقت کے اندر توبہ قبول ہوگی، ورنہ تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کرنے کو منظور کر لیا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اگر یہ منظر قبول ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں، ورنہ تو نہیں۔ روایات میں آتا ہے قبول کر لیا، ایک ہال کے اندر ان کو بٹھا دیا گیا، اب وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ قتل کر رہے تھے کہ 70,000 انسانیت چلا اٹھتی ہے، بلبلا اٹھتی ہے، کیسا منظر ہوگا۔ پھر اللہ نے توبہ قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ بس جتنے لوگ قتل کر دیے گئے ان تمام کو شہید کا درجہ مل گیا،
اور جن لوگوں کو ابھی قتل ہونا تھا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے جبی کو خم کر دیا ہمارے سامنے، ہم نے ان کی مغفرت کر دی، بخشش فرما دی۔ اس کو دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی برائی کر لیتا ہے پھر برائی کے بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد میں تم اپنے رب کو غفور اور رحیم پاؤ گے۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے خطا ہو جائے تو فوراً ندامت ہونی چاہیے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد میں تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی نظر کے اندر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میں جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف شفاف ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو، کہ پہلے دن کا بچہ بالکل معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم اس سے نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی توبہ کر لینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے، اور یہ بدعت کا خاصہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ توبہ وہ شخص کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور یہ آدمی گناہ سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے بلکہ دین کا کام سمجھ کر کے کرتا ہے، اصل سمجھ کے کرتا ہے۔ آپ مزارات پر جا کر کے دیکھ لیجئے، مقبروں پہ جا کر کے دیکھ لیجئے، وہاں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اصل دین سمجھتے ہیں اور اسی کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً تائب ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی نظر کے اندر بڑا مقام حاصل کرنے والا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے آج کوئی انسان یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خطا نہیں ہوئی ہے، میں بالکل صاف و شفاف ہوں، میں خطاؤں سے پاک ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے نہ جانے لمحوں کے اندر کتنی خطائیں ہوتی ہیں۔ نظر کے ہم سے خطا ہو جاتی ہے، کانوں سے ہم سے خطا ہو جاتی ہے، کلام سے ہماری خطا ہو جاتی ہے، ہاتھ سے، چلنے سے، پھرنے سے، رفتار سے، گفتار سے، تمام سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف۔ توبہ کا طریقہ ہے کہ جو ہم نے غلطی کی ہے اس پر ندامت ہو اور فوری طور پر اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور جو کیا ہے اس کو پچھتاوا ہو۔ اگر یہ سوچ کر کے ہم کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول، ورنہ تو ہم زبان سے کتنے کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، ادھر تو ہاتھ سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرتے، ادھر ہماری آنکھیں بد نظری کا شکار ہو رہی ہیں، ادھر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، نیت کے اندر یہ فطور ہو رہا ہے اس کا ہم غصب کر لیں گے، اس کا مال چھین لیں گے، اس کے حق کو تلف کر دیں گے۔ تو یہ میرے دوستو توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فوراً ترک کر دیا جائے، اور جو کیا ہے اس پہ ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوا ہونا چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا اس کا عزم مصمم ہو، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، تیسری آیت کریمہ کے اندر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے تشریف لے آئیں اور قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کتنا غصہ تھا۔ اوپر آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کے ان کی طرف بڑھے تھے، اور جو آپ کے ہاتھ کے اندر وہ تختیاں تھی تورات کی، ان کو اتنی جلدی سے رکھ دیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پٹک دیا گیا ہو، اور جلدی سے رکھنے کی وجہ سے وہ تختیاں چٹک بھی گئی تھی، ٹوٹ بھی گئی تھی، جس کے اندر تورات لکھی ہوئی تھی۔
اتنی جلدی سے رکھا، اتنا غصہ تھا کہ قوم نے یہ کیا کیا کہ میں ان کے لیے وہاں چلا کش ہوا ہوں، اور اتنی محنت کے بعد میں تورات لے کر کے آ رہا ہوں، اور اس نے یہ کیا۔ تو فوراً تختیاں رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور توبہ کے ذریعے ان کو معاف کر دیا گیا، بہت سارے ان کے شہید کر دیے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اس تورات کو اٹھائیں۔ اب اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، تو ان کے اندر ہدایت لکھی ہوئی تھی اور رحمت لکھی ہوئی تھی، یعنی کون کون سا طریقہ ہدایت کا ہے اور کون کون سی چیز کے ذریعے سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہو، یہ ان لوگوں کے لیے تھی للذین هم لربهم یرہبون، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سے خوف کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تورات کے اندر ہدایت اور رحمت تھی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر کجروی اتنی تھی کہ کچھ دن تک عمل کیا، پھر اس کے بعد میں عمل نہیں کیا۔ یہاں لا کر کے بتا دیا کہ امت محمدیہ تمہیں بھی ایک کتاب دی جائے گی، جس کو قرآن کریم کتاب اللہ کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کتاب اللہ کو تمہارے لیے ہدایت بھی بنایا، رحمت بھی بنایا، برکت بھی بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی گزارنے کا دستور العمل بھی بنایا، شریعت کے اصول بھی اس کے اندر ذکر کیے، اور یہ ہمیشہ رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب تمہیں عنایت کر رہے ہیں، ایسی کتاب، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اس کے اصول کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہہ دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور اسی کے ذریعے سے وہ ہدایت پا جاتے ہیں، فلاح یاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کے لیے تورات عنایت کی، ایسے ہی امت محمدیہ کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم عنایت کیا ہے۔ تو اس قرآن کریم سے ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے، اس قرآن کریم کے اوپر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، اس قرآن کریم کے اصول کو ہم دنیاوی زندگی کے اندر اپنانے والے ہونے چاہیے، تب جا کر کے یہ کتاب جو ہے ہدایت ہوگی، جو قرآن کریم کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ایک جگہ صراحت سے کہہ دیا ھدی للمتقین، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے، انہی کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے تو اس کو قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی چیز کو دیکھ لیجئے، آپ ڈاکٹر کے دکان پر جائیے، آپ ان کے پاس روزانہ بیٹھیے، لیکن آپ نے اگر دواؤں پر دھیان نہیں دیا تو آپ کو ان کی دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ اٹھا کے کسی کو دے دو تم کھا لو، یہ والی ٹیبلٹ تم کھا لو، یہ تم کھا لو، نتیجہ کیا ہوگا؟ قبرستان کو آباد کرنے والے بن جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے کس مرض کی کون سی دوائی دی ہے، کس مزاج والے کو دی ہے، کتنی مقدار کے اندر دی ہے، کیسے کھانی ہے، کیسے اس کی غذا ہے، یہ سوچ کر کے آپ وہاں بیٹھے تو آپ ایک فن لے کر کے اٹھتے ہیں، ایک مہارت، ایک تجربہ آپ کو ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تم کتنے بیماروں کو شفا یاب کرا سکتے ہو۔ یہی قرآن کریم، کہ اگر قرآن کریم کو آپ سمجھیں گے، قرآن کریم کے اوپر عمل کی نیت ہوگی، قرآن کریم کو اپنا ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، تو اس قرآن کریم سے آپ کو فیض پہنچے گا۔ اور اگر بیٹھے قرآن کریم ہے، رکھا ہوا ہے، جیسے دوائی رکھی ہے، کسی کو فائدہ نہیں،
ایسے ہی قرآن کریم رکھا ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ عمل کریں گے، سنیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو آپ دنیا کے اندر بھی ہدایت یافتہ اور آخرت کے اندر بھی نیکوکاروں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالوہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا تھا معبود، سینالہم غضب من ربہم، سو ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور ذلت دنیاوی زندگی کے اندر، وکذالک نجزی المفترین، اور یہی سزا ہے افطرا باندھنے والوں کی۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کی، ثم تابوا من بعدها، پھر اس برائی کے بعد میں توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بلا شبہ آپ کا رب اس توبہ کے بعد میں البتہ بڑی مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اٹھائی انہوں نے تختیاں، وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور لکھی ہوئی تھی اس کے اندر ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔